لیکن قرآن ایسا دوست ہے، قرآن ایسا ساتھی ہے، جب تک کامیاب نہیں کرا لیتا، جب تک جنت میں داخل نہیں کرا لیتا، اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کی زبانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جب اسے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، تو یہ قرآن انسانی شکل میں اس کے پاس، اس کے سر کے پاس، اس کے سینے کے پاس موجود ہوتا ہے، اور میت کو تسلی دیتا رہتا ہے۔ جب میت کو لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو جو تلاوت کرتا رہتا ہے، اس تلاوت کرنے والے کے ساتھ قرآن کریم قبرستان جاتا ہے۔ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہاں بھی قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جب لوگ مٹی دے کر کے واپس آتے ہیں، اولادیں چھوڑ دیتی ہیں، بھائی چھوڑ دیتے ہیں، باپ چھوڑ دیتا ہے، شوہر چھوڑ دیتے ہیں، میرے بھائیوں اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، اس وقت سرحان قرآن کریم کھڑا ہوتا ہے۔ جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کون ہے، تو یہاں سے واپس چلا جا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، اس نے دنیا کے اندر میرا خیال کیا، دنیا کے اندر مجھے پڑھتا رہا، دنیا کے اندر میری تلاوت کرتا رہا۔ تو سوال اور جواب کرنے کے لیے آیا ہے، تم سوال جواب کرو اور واپس جاؤ، میں جب تک اسے جنت میں داخل نہیں کرا لوں گا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیوں اس کے بعد حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اس میت کے پاس سے قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ پروردگار عالم، آپ کا فلاں بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، راتوں میں جاگ کر پڑھا کرتا تھا، تراویح کے اندر پڑھا کرتا تھا، تراویح کے اندر سنا کرتا تھا، آج وہ قبرستان میں مہمان بن کر کے آیا ہے، آپ اس کی معافی کا اعلان کر دیجئے، اس کی جنتی ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ جب تک آپ اس کی معافی کا اعلان نہیں کریں گے اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو خوشی خوشی قرآن کریم اس میت کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا، اب تو سو جا، قیامت تک تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو قرآن کریم اس میت سے کہتا ہے میں تجھ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا۔ اس قدر اس ساتھ دیتا ہے، اس قدر محبت ہوتی ہے قرآن کریم کو اپنی تلاوت کرنے والے سے کہ جب اس کے گھر والے، اس کے معصوم بچے، اس کے گھر کے لوگ، اس کے بھائی، اس کے باپ جب نیک کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم خوشخبری لے کر کے جاتا ہے اس میت کے پاس کہ تمہارا لڑکا، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری بیوی گھر کے اندر اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم جب یہ خوشخبری سناتا ہے تو اس میت کو خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں، لیکن جب گھر والے برے راستے کو اپنا لیتے ہیں، غلط طریقے پر چلنے لگتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم کیسا پکا سچا دوست ہے۔ قرآن کریم ان خبروں کو جا کر کے میت سے نہیں بتاتا کہ اگر جا کر کے بتاؤں گا تو اس میت کو تکلیف پہنچے گی، اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ بری خبروں کو نہیں بتاتا، اچھی خبروں کو جا کر کے میت کو بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کثرت سے کریں گے، اور ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ کرتے بھی ہیں، تو یہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں کرا دے گا اس وقت تک ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔